بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسلمان دنیا کی چیزوں کو، دولت کو نعمت سمجھ کے استعمال کر رہا ہے اور نعمت سمجھ کے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن آج مسلمان ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ نہیں پتہ ہم سب کو کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت وہ کیا ہے۔ جو صحابہ کے بعد ہم کو ملی ہے وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایمان۔ بلکہ سارے مخلوق میں جو افضل چیز ملی ہے وہ ہمیں ملی ہے، وہ ہے ایمان۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان پہ پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمیں بیٹے بٹائے ماں کے گود سے ایمان جیسی عظیم دولت ملی ہے، تو ہمیں آج اس کی قدر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہستی جو اللہ سے ڈائریکٹلی ہم کلام کیا کرتے تھے، اللہ سے ڈائریکٹلی بات کیا کرتے، کافی دیر تک اللہ سے بات کرنے لگے، اللہ یوں کر دو وہ کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام ریکمینڈ ٹو اللہ، اے اللہ کچھ نہیں صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہی بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے بڑے ہستی کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بنایا، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم سب کو اللہ نے ایمان پہ تو بنا چکے ہیں الحمدللہ۔ کیا ہم جانتے ہیں واٹ از دا ایمان، واٹ از دا ورڈ آف ایمان، واٹ از دا میننگ آف ایمان؟ ایمان کے جو لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی دل سے اس بات کی گواہی دینا ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہر کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ اچھا، ایک بہت اہم بات کہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے ایمان پہ بنایا، ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ اتنے بڑے دھوکے میں ہے مسلمان کہ ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں فرما رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے اللہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے میں نے دنیا تو بنا دی، میں نے مسلمان تو بنا دیا، اب جو میں ایمان لے کر بھیج رہا ہوں، جو میں نے نبیوں اور جو میں نے صحابہ کو بھیجا ہے، کیا یہ میرے مسلمان، کیا یہ میری قوم ویسا ایمان رکھتے ہیں، ویسا ایمان لائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات عالی سے ہونا، غیر سے کچھ نہ ہونا، وہ اس کی غیر کی نفی کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ہر قوم میں نبی کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا ہے، اس لیے کہ نبی کا دعوت دینا ہر لوگ کے مسلک مزاج سب کے خلاف تھا۔ ایک ہی بات کہتے ہیں وہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بات آئی صحابہ کی کہ صحابہ نے ایسا ایمان بنایا کہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ سکتے تھے لیکن صحابہ کا ایمان نہیں ہٹ سکتا تھا۔ دین اگین آئی سیئنگ کہ ہمارا ایمان ویسا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ بقرہ رکوع 2، آمنو کما آمن الناس، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے، کیونکہ اللہ کے نزدیک صحابہ والا ایمان مطلوب ہے۔ جو بتوں کو پوجنے والے تھے، جو بتوں کو ماننے والے تھے، اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہ کا لقب دے دیا، اور دنیا میں ہی اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ کس بیس پہ، کس بنیاد پہ؟ ایمان کی بنیاد پہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں، ایمان کی بنیاد پہ۔
ایمان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نبیوں کے واقعات دیکھو قرآن میں کہ تو پتہ چلے گا ایمان کیا ہے اور ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے لیے اللہ جنت کا دسترخوان سیدھے سیدھے ان کے حجرے میں بھیج رہے۔ یہ منظر دیکھا، بن موسم کا پھل، جب یہ منظر زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے بھی ضد کر لی۔ جب ایک مستورات کے لیے جنت کا دسترخوان آ رہا ہے زمین پہ تو انہوں نے بھی اللہ سے ضد کر لی اور کہا اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ اب چلے اسباب پہ نظر رکھتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور پھر اللہ سے ضد کی۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 120، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے، انتہائی بڑھاپے پہ پہنچ چکے۔ بیوی کی عمر 90 سال، بانجھ۔ اب اگر سائنس کے نظریہ سے دیکھا جائے تو یہ چیز بالکل ناممکن ہے۔ Now come to the point of science. According to the doctor, what he say? That it is not possible that he can give birth to a child at this age. اب اللہ نے اپنی قدرت سے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ اب زکریا علیہ السلام نے مانگا بھی اولاد دین کے خاطر، اللہ کے راستے میں لگانے کے خاطر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنانے منع نہیں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے جو اہمیت ہے وہ اللہ کے رسول، قرآن، دعوت اللہ، ان کو دینا ہے۔ اب یہ بات ہوگی نبی کی، اب بات آتی ہے صحابہ کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابیہ تھی، نئی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ان کا بچہ فوت ہو چکا تھا، یعنی دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا، انتقال کر چکے تھے۔ اب دیکھو کیسا صحابیات کا یقین تھا، کیسا ایمان تھا۔ چاہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے مانگا تو اللہ سے مانگا اور کہا اے میرے پیارے اللہ، میں اسلام میں نئی داخل ہوئی ہوں، اگر میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا تو میرے قوم کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے، ہاں بڑا اسلام میں گئی تھی، دیکھ تیرا بیٹا اللہ نے لے لیا، مجھے اس قوم کے طعنے سے اور اس قوم کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ اللہ نے اپنی غیب کی قدرت سے اسی ایمان کے بنیاد پہ اس بچے کو زندہ کیا اور پورے 1 سال تک زندہ رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آج کا کوئی بڑا بادشاہ، جادوگر سے بڑا جادوگر، عامل سے بڑی عامل ہے جو زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کر سکتا نہیں۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی مشیر نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ وہ بادشاہ ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابہ تھے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے امانت دار تھے، ہمارے نبی کے کئی باتیں ان کے دلوں میں راز تھے۔ سوچو کتنے بڑے صحابہ ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جماعت کے ساتھ تھے روم میں، روم کے بادشاہ نے نصرانی کی دعوت دی۔ بادشاہ نے کہا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا دن بدل دو، میں تمہیں آدھی بادشاہت دوں گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مجھے پوری بادشاہت بھی دے دے گا تو پلک جھپکنے کے برابر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیسا ایمان تھا صحابہ کا۔ بادشاہ نے کہا دین بدل دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تیرا دل چاہے وہ کر، میں اپنا دن نہیں بدلوں گا، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا مزہ چکھ چکے تھے، ایمان کیا ہے انہیں پتہ چل چکا تھا۔ روایت میں آتا ہے بادشاہ نے 2 مسلمان کو بلایا اور جلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ یہ منظر دیکھ کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، دن بدل دو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے اور مجھے شرم آ رہی ہے۔ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اس بال کے قدر میری جان ہوتی تو میں ایک جان بھی قربان کرتا، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑتا، دین کو نہیں بدلتا۔ نبیوں اور صحابہ نے تو اپنا جان، مال، وقت، بیوی، بچے سب کچھ اللہ پہ قربان کر دیا تھا۔
یہ تھے صحابہ کہ اللہ نے ہم سے ویسی قربانی مانگی ہے۔ آج امت بڑی اس بات پہ اشکال کرتی، وہ نبی تھے، وہ صحابہ تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جو وعدے نبی اور صحابہ کے لیے تھے، وہی وعدے، وہی قدرت ہمارے لیے بھی ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ کے وعدے ہے اور وہی اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن ویسا ایمان تو بناؤ، جیسا ایمان کا حق ہے ویسا ایمان اگر ہم نے لایا، خدا کی قسم ہمارا ہر عمل پہ جمنا آسان ہوگا اور ہمیں پورا دیندار بننا آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں پورا دیندار بنانا چاہتا ہے۔ جزنی دن اللہ کو نہیں پسند ہے۔ پورے دن پہ ہی اللہ کے وعدے ہیں اور پورے دن پہ ہی اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ۔ انکمپلیٹ دن پہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے۔ نبی اور صحابہ کے ساتھ پورے دن پہ تو اللہ کی مدد آئی تھی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 50 صحابہ کے بقدر میں اس امتی کو ایک امتی کو اجر دوں گا اور 30 صحابہ کے بقدر میں ایک امتی کی مدد فرماؤں گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ویسا ایمان تو لائے ہم۔ یہ تو بہت مختصر سی باتیں ہیں ایمان پہ۔ اگر میں کہنا چاہوں ایمان پہ تو پوری رات بھی کہوں تو کم ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی قدر عطا فرمائے اور آخری سانس تک ایسے صحیح ایمان پہ استقامت دے، عافیت والی، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔